فریاد علی اتاری مرکز الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض کرنا تھا کہ کیا مرد عورت کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ماں باپ سے آپ کا حصہ بنتا ہے وہ لے کر آؤ؟ جزاک اللہ خیر. ماں باپ جیتے جی وراثت عورت کیسے مانگے گی؟ وہ حقدار نہیں ہے اس کی. ماں باپ اگر خود پیش کرتے ہیں کچھ اس کو تو وہ الگ بات ہے، لیکن مرد کیوں منگوا رہا اپنے لیے؟ نہیں، جیسے پاپا والدین کا انتقال ہو گیا اور ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور مطلب جیسے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسی صورت میں کیا اس کا حق نکلتا ہے، اور یہ اگر بولتا ہے کہ تم لے لو مجھے دے دو، یہ نہیں کہہ سکتا سارا مجھے دے دو. یہ دونوں چیزوں کو آپ کو بیان کرنا پڑے گا. ہر اپنے لیے تو نہیں لے سکتا اس کو ضرورت ہے کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کچھ ہے اس کی پریشانی. اس کی رضامندی ہو نا عورت کی کہ چلو مل کے کاروبار کرتے ہیں، تب اس کا جو بھی شرعی حق ہے کاروبار میں وہ سب شرعی احکام کے تحت تو اس کو پارٹنر بنا لے، وہ الگ بات ہے. باقی بولے تو رقم میرے کو دے دے میں کاروبار کرتا ہوں، تو وہ ریکویسٹ اگر کرتا بھی اور نہیں دیتی تو اس پر سختی نہیں کر سکتا. میاں بیوی کسی بھی کاروبار میں پارٹنر بن سکتے پاپا؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ بننے میں کیا، لیکن پورا حق دینا ہوگا. جو بھی شرعی تقاضے وہ پورے کرنے ہوں گے. مگر جو بھی پارٹنرشپ کرتے ہیں نا، ان کو مفتیان کرام کے مشورے کے بغیر کرنا نہیں چاہیے. ایسی غلط شرطیں رکھ لیتے ہیں یہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، باطل شرطیں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ شرطیں خود بھلے مرتب کر لیں یوں 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 یوں، لیکن یہ پھر مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں. اب وہ جو بولے کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اس کو مان لے، پھر وہ اڑی نہ کرے. غلط جو بھی غلط پتا اس کو نکال دے، بھلے اپنا کتنا بھی دل چاہتا ہو کہ وہ رہنی چاہیے لیکن نکال دے. ایک ایگریمنٹ کا لفظ پتا چلا ہے بابا پچھلے دنوں، میچول انڈرسٹینڈنگ، یعنی ہم باہمی اتفاق رائے سے ہم نے یہ ایگریمنٹ بنایا ہے. یہ جیسے خاندان کے فیملی ممبر ہوتے ہیں نا، تو جیسے آپس میں ایک میچول انڈرسٹینڈنگ سے ایگریمنٹ بنا لیں، اس پر سب نے سائنیں کر لیں. تو ایسے بھی اگر کوئی میچول انڈرسٹینڈنگ فارم بنا رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ بناتے ہیں گھر کے لوگ مل کر، مدنی التجا یہ ہے کہ اس سے بھی دارالفتاء اہل سنت مفتیان کرام سے اس کی تفتیش کروا لی جائے کہ آپ نے جو آپس میں اتفاق رائے کیا ہے وہ بھی شرعاً درست ہے یا نہیں ہے. بعض باتیں ہوتی ہیں جو نادرست ہوتی ہیں، اس لیے وہ ہم نے راضی خوشی سے کیا تو راضی خوشی سے ہی آدمی شراب پیتا ہے، راضی خوشی سے ہی جوا کھیلتا ہے، راضی خوشی سے اور نہ جانے کتنے گناہ کیے جاتے ہیں. تو یہ راضی خوشی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں جو احکام شریعت کے وہی چلیں گے، اپنی راضی خوشی نہیں چلے گی. یہ مدنی پھول بھی بڑا مفید ترین ہے کہ راضی خوشی کو بنیاد بنا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی راضی خوشی سے کام ہوا ہے تو صحیح ہوا ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ بھائی کاروبار ہے نا جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، وہ کاروبار کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو دعا میں بھی نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. تو اپنی طرف سے یہ درست فرما رہے ہیں، فلسفہ نکالنے کے بجائے مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ماں باپ زندہ ہیں اور شوہر نے مطالبہ کیا کہ اپنا حصہ لے آؤ، تو یہ بھی ظاہر درست نہیں ہے. درست تو دونوں ہی صورتوں میں، اپنے لیے تو دونوں ہی صورتوں میں نادرست ہے. ہاں اگر پہلی صورت میں اگر یہ ماں باپ کے لیے یوں اس کو ریکویسٹ کرتے بولے تو امی کو یا ابو کو ریکویسٹ کر کے یا آپ کو کچھ رقم دیں، مل کے کاروبار کریں گے، دونوں کی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے اور یہ یوں کاروبار کرتے ہیں مل کر تو جائز ہے. ماں باپ اگر راضی خوشی سے کچھ ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں اپنی بیٹی کو تو کوئی حرج نہیں، ماں باپ تو دیتے ہی ہیں اپنی بیٹی کو. بھائی اس کو حسن اتفاق کہوں یا جو بھی کہوں، لیکن آپ نے یہ مدنی پھول دیا بڑا مفید ہے، اور غالباً ہمارے شاید ایک تعداد ہوگی جن کے لیے یہ ایک نئی بات ہوگی کہ بچوں کی امی یا بیوی یا زوجہ جو بھی ہے وہ اس کے پاس اگر کوئی سرمایہ ہے اور شوہر کے پاس اگر سرمایہ نہیں ہے، تو جیسے کہ شوہر باہر سے کسی کو پارٹنر بناتا ہے کہ تم میرا انویسٹمنٹ دو تو آدھا نفع تمہارا آدھا نفع میرا، تو کیا وہ بچوں کی امی کو سلیپنگ پارٹنر نہیں بنا سکتا؟ آدھا نہیں، یہ جو بھی علماء طے کریں، جو بھی طے ہو، کیونکہ جس کی یعنی رقم ہو وہ، اور جو پھر جس کی رقم نہیں ہوتی ہے وہ رقم والا عام طور پہ سلیپنگ پارٹنر بھی ہوتا ہے اور یہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. تو یہ جو بھی شریعت نے شرح اس کے مقرر کی ہے نا، مختلف صورتیں اس میں فرق ہے. بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ باہر سے کسی کی رقم ہم لیتے ہیں اور پھر وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو ظاہر آدھا نفع اس کا، آدھا جو بھی نفع تقسیم ہو. لیکن اگر آپ گھر ہی کے اندر کوئی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اور تقاضے اس کے پورے کرتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ دونوں کا نفع گھر کے اندر ہی آئے گا. باپ بیٹے ہو جائیں، بھائی ہو جائیں پارٹنر، تو بیٹی ماں بیٹی پارٹنر ہو جائیں، بیٹی اور باپ ہو جائیں پارٹنر، تو جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق. یہ میں بار بار آپ کو علماء کے قدموں میں بھیجوں گا، اس کے بغیر گزارا نہیں. اسلام جتنا علماء سمجھتے ہیں ہم عوام نہیں سمجھتے. ان سے مشورہ کر کے ہی اصول طے کیے جائیں اور اس پر پھر کاربند رہ جائے، کسی پر ظلم نہ ہو. اب شوہر بیوی پر روب ڈالے اور کچھ گڑبڑ کر دے تو آخرت میں پکڑا جائے گا. یہ بھی دیکھ لیں. جو بھی ہو پھر باہمی رضامندی بھی ہو اور اصل رہنمائی شریعت کی ہو.
اب کوئی لمبا چوڑا نقصان بیوی کا کر دیا شوہر نے، اور شوہر پر تو یہ واجب ہے کہ اس کو ادا کرے، اب بیوی نے بخوشی معاف کر دیا، گھر میں ایسا ہو جاتا ہے تو معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا بخوشی، اب روب سے معاف کروایا تو کیا معاف ہوگا، کیسے معاف ہوگا؟ بظاہر اس نے معاف ہو بھی گئی کہ چلو بھائی معاف ہو گیا، لیکن اگر وہ اس نے جو شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق معاف نہیں کیا، مثلا وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی اور وہاں معاف کرنا پایا نہیں گیا تو معاف نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔